سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زید حامد نے ایسا کون سا جرم کیا ہے. اب آپ ان کے اوپر جو مرضی الزام لگا دیں. الزام تو ان پر ڈسپیوٹڈ سپیچ کرنے کا ہے سعودی حکومت کے خلاف. یہ ابھی کنفرم نہیں ہوا ہے. میں ایک بات کہوں کہ سعودی حکومت کی بڑی ایک چیکرڈ ہسٹری ہے. زید حامد ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں کہ میں کہتا ہوں چلیں آپ کی بات میں نے مان لی کہ انہوں نے کوئی غلط کیا, ایک لمحے کے لیے ایگزامپل کے لیے میں کہہ رہا ہوں, لیکن 9,500 پاکستانی سعودی جیلوں میں سڑے ہیں, جن میں 2,500 خواتین ہیں, جن میں بچے بھی ہیں. ان کو آج تک کسی نے ہیئرنگ نہیں دی ہے, ان کو موقع نہیں ملا, ان کا پوائنٹ آف ویو. ایک ڈاکٹر عافیہ کو تو یہ سارا ملک روتا ہے, لیکن ان 2,500 بچیوں کا کیا, وہ پاکستانی نہیں ہے؟ اور جس نے جو کہہ دیا وہ ہم نے مان لیا. عربی میں کیس ہوتا ہے, عربی میں ان کے اوپر چارج شیٹ لگتی ہے, ان کو نہ پتہ چلتا ہے نہ جواب ملتا ہے, ان کو کہہ دیا جاتا ہے. لیکن پھر اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور اس میں میں آ رہا ہوں, حکومت پاکستان ان کے پیروں میں بیٹھی ہوئی ہے, لے جاتی ہے بچا کر, ان کے پیروں میں بیٹھی ہے. آپ معذرت کے ساتھ آپ لکھ لیں میری بات, سعودی حکومت کے کہنے پہ یہاں پہ لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں, وہ قتل و غارت کرتے ہیں, یہاں لسانی فساد کرتے ہیں, یہاں پہ اپنا وہ اہل تشیع کو مارتے ہیں, ان لوگوں کو مارتے ہیں جن سے ان کا کوئی یعنی مسلکی اختلاف ہوتا ہے. اور ہم وہاں پہ ہمارے بندے جو پکڑے جاتے ہیں, ہمارا اپروچ کیا حکومت کی, نہیں اچھا ہی کیا, اس نے ضرور کچھ غلط کیا ہوگا. نہیں, benefit of doubt should be given to the person and it is innocent until proven guilty, and guilty by a Saudi court? No. I do not believe in Saudi courts. جو حکومت خود ہیومن رائٹس کی ورسٹ وائلیٹر ہو, دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا وائلیٹر کوئی نہ ہو, وہاں میں سمجھوں فیئر ٹرائل ہوا ہے. تو پھر کیا یہ سمجھا جائے, آپ نے بات صحیح کی کہ اور بھی جو قیدی اس وقت سعودی جیل میں موجود ہیں, ان تمام کے لیے یہ آواز جو ہے ہمیں ریس کرنی چاہیے. ایٹ دا مومنٹ اگر زاہد حامد صاحب کے کیس کو لیا جائے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ حکومتی ناپسندیدگی کا وہ شکار نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کیا ایک جو پاکستانی سٹیزن شپ کا رائٹ ہے وہ نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے؟ بی بی آپ کبھی عمرے کے لیے جائیں, آپ کبھی حج کے لیے جائیں, آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ وہاں ایئرپورٹ سے کیا سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں. حقارت آمیز جانوروں کی طرح وہ ٹریٹ کرتے ہیں پاکستانیوں کو. یلا 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 چھڑیاں مار کے سائیڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ویٹ کرا رہے ہوتے ہیں کئی گھنٹے جان کے. ان کو مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے اور میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر کوئی عورت بات بھی کرنے جاتی ہے تو ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ انتہائی, آئی اگری ود یو کہ اٹس ویری انسلٹنگ. لیکن اب یہ بتائیے گا کہ کیا زاہد حامد اس وقت حکومتی ناپسندیدگی کا شکار ہے؟ میں اس آدمی کی بات مانوں جس کو انسان کی قدر نہیں ہے, جو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ جو ہیں, جو ہمارے پیغمبر, ہم آخری پیغمبر, ہمارے رسول, آخری نبی, سردار الانبیاء, ان کی ٹیچنگ یہ ہے کہ عربی کو عربی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. یہ تو بات ہی عرب ورلڈ کی کرتے ہیں. انہوں نے کبھی اسلامک ورلڈ کا نام لیا, بابری مسجد گری انہوں نے کبھی آبجیکٹ نہیں کیا, وہاں پہ گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا کبھی انہوں نے نام لیا, کشمیر میں ہزاروں خواتین کی عصمت دری ہوئی ہے, کبھی سعودی گورنمنٹ نے آج تک اس کو کنڈیم کیا. یعنی میس جینوسائیڈ ہوتا ہے کشمیر کے اندر, اس کے اوپر ان کی کسی کی آواز نہیں نکلتی ہے. یمن کے اندر جا کے بے دردی سے بے غیرتوں کی طرح بمبنگ کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ وہ ٹیررسٹ ہیں. اسرائیل کی سپورٹ لے رہے ہیں, لیکن اسرائیل کے اوپر نہیں حملہ کرنا. اسرائیل جب حملہ کرتا ہے اس کو کنڈیم بھی نہیں کرنا, اس کو تیل بھی سپلائی کرنا. یار کس حکومت کی بات کر رہی ہو میرے سے؟ یو تھنک دے اسٹینڈ فار اسلام اور ہیومن رائٹس؟